السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کا ثواب۔ بنی نوع انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم و برتر کے بے پایا احسانات ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منعم حقیقی کا شکر ادا کیا جائے۔ اس لیے سلف صالحین نے کہا شکر المنعم واجب، منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 152 کے اندر ذکر کیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اسی طریقے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر، جب وہ جنوں اور انسانوں اور چڑیوں پر مشتمل اپنی ایک منظم حکومت اور مرتب فوج کے ساتھ روانہ ہوئے، راستے میں ان کا ذکر ان کا ایسا گزر ایسی وادی پر ہوا جس میں چوٹیاں پائی جاتی تھی، اور ایک چوٹی نے لشکر جرار کو دیکھ کر کے اور فرمایا، چوٹیوں سے کہا تم جلد از جلد تم اپنی بلوں کے اندر، اپنی سوراخ کے اندر گھس جاؤ، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اپنے لشکر و جرار کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر تمہیں وہ کچل دیں اور تمہیں ان کو علم بھی نہ ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سن کر مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر سورۃ النمل کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر ذکر کیا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے، اور ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنی نیک بندوں کے اندر شامل کر دے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ باپ ماں پر احسان گویا آدمی پر احسان ہے، اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، اور چاہا کہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی انہیں دینی نعمت سے نواز دے۔ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ دنیاوی نعمت کے ساتھ ساتھ دینی نعمت، علم دین سے نوازے، اور اس لیے عمل صالح کی توفیق مانگی۔ اور مرد مومن کے انتہائی مقصود آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے، اس لیے آخرت میں دعا کی اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے اندر کیا کرے؟ شامل کر دے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دل سے ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 147 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین چاہتا اگر تم شکر گزاری کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، کرتے رہو اور با ایمان رہو، یعنی ایمان والوں کے ایمان کے ساتھ رہو، اللہ تبارک تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص
اگر کوئی اللہ تعالی منعم حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کا ایمان خالص اور عمل صالح کے ذریعے شکر ادا کرتا ہے تو وہ اسے زیادہ روزی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اور دنیا میں معزز و مکرم بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب یہ کہا تھا، کیا چیزیں؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم میری شکر گزاری ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، مال کے اندر، اولاد کے اندر، ذریت کے اندر، ساری چیزوں کے اندر ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سید ولد آدم سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہیں کہ وہی ذات واحد ہر حمد و ثنا کے مستحق ہے، نہ ہی دونوں جہان کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کس کا؟ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں عاجزی اور کمزوری پائے جانے کی وجہ سے اس ذات واحد کا کوئی ولی اور کوئی دوست ہے۔ اللہ کا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 111 کے اندر ذکر کیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک سمجھتا ہے اور شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ ایسا عاجز ہے کہ اس کا کوئی حمایتی ہو، اور آپ اس کی پوری بڑائی بیان کرتے رہیے۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری سے مروی ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے اولاد کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، یعنی کون؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے فلاں بچے کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ پس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کے پھل کو پکنے سے پہلے توڑ لیا ہے، یعنی اس کے بچے کو ابھی بچپن میں تم نے روح کو قبض کر لیا ہے، ابھی وہ جوان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ فرشتے پھر جواب دیتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، ہاں ہم نے اس کے بچے کے روح کو قبض کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بس میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، اس نے تیری حمد و ثنا بیان کی، تیری تعریف بیان کی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا کیا ہے؟ اے تم میرے بندے کے لیے جس نے میری تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی ہے، تم میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف کرنے والا گھر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان اگر اس کے بچے کی فوت ہوئی ہے، وہ انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی امانت ہی اللہ نے لے لی، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتا ہے اور تعریف بیان کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ جنت کے اندر گھر چاہتے ہو تو کسی کے بھی گھر کے اندر اگر وفات ہوتی ہے، بچے کی فوت ہوتی ہے، تو اس پر صبر کرنا سیکھو، اور صبر کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کرو گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی جنت کے اندر ایک گھر بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد اگر یہ کلمات کہہ دیتا ہے، کون سے کلمات؟
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا دیا اور مجھے بغیر میری طاقت و قوت کے رزق بھی دیا۔ تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں سوائے شرک کے سارے گناہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث میرے بھائیو ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3458 نمبر حدیث، اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے 3285 نمبر یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ کہنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ افضل ترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الدعاء یہ الحمدللہ۔ یہ سنن ترمذی شریف کی روایت ہے 3383 نمبر حدیث، اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے 3800۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سب سے افضل دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہنا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر سے مروی ہے، آقائے نامدار، ختم الرسل، امام الانبیاء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کیا کہ جب آپ کے پاس کوئی خوش کر دینے والا معاملہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی چیز معاملہ ہوتا تھا، خوشی کا معاملہ ہوتا تھا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر نبی علیہ السلام نماز میں اتنے لمبے لمبے قیام اور رکوع اور سجود کیا کہ پاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورم آ جایا کرتا تھا۔ لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کے جب جنت کی بشارت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کان عبدا شکورا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عطا کر کے رکھا ہے؟ تو میرے بھائیو دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف، جنت کی بشارت، پھر بھی اللہ رب العالمین کی اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن انسان نماز، روزہ، صدقہ، خیرات ساری چیزیں چھوڑ کر کے رکھا ہوا ہے اور نماز سے غفلت ہے۔ اور ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھنے والے، مہینوں کی نماز پڑھنے والے، عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے والے کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز در حقیقت ان آیات کی تفسیر تھا کہ جب میں اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور توحید و نبوت اور دعوت و رسالت جیسی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجئے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جب نبی کو فرمایا ہے کہ آپ اپنے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 66 کے اندر ذکر کیا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیے اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل رہیے۔ یہ تھی مختصر سی چیزیں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔